بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ایک عورت کے 3 بچوں کی اچانک موت ہو گئی۔ دوستو، یہ واقعہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 2 سال بعد کا، کہ ایک عورت کعبہ شریف کا طواف کرتے ہوئے بہت رو رہی تھی اور کہے جا رہی تھی کہ اے اللہ، میں اس حالت میں بھی آپ سے راضی ہوں۔ پاس بیٹھے ایک اللہ والے بوڑھے آدمی نے جب اس عورت کو اس قدر تڑپ تڑپ کر روتے ہوئے دیکھا تو اس سے رہا نہیں گیا اور کھڑے ہو کر پوچھنے لگے کہ اے بیٹی، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تم اتنا زیادہ کیوں رو رہی ہو؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ اے بوڑھے بابا، آپ اپنے کام سے کام رکھیں، مجھے میرے حالات پر چھوڑ دیں۔ میں اپنی تکلیفوں کا گلہ صرف اپنے اللہ سے کرتی ہوں۔ یہ سن کر وہ بوڑھے بابا اپنی جگہ بیٹھ گئے اور وہ عورت پھر سے کعبے کا طواف کرتے ہوئے زور زور سے رونے لگی۔ وہ بیچاری اتنا زیادہ رو رہی تھی کہ صحیح سے سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ جب وہ عورت دوسری بار اس بوڑھے بابا کے پاس سے گزری تو اسے ایسا تڑپتا دیکھ ان بابا نے پھر سے کھڑے ہو کر پوچھا کہ اے بیٹی، آخر تو کیوں اتنا زیادہ پریشان ہے؟ مجھے بتا تو صحیح، میں تیرے باپ کی عمر کا ہوں، ہو سکتا ہے میں تیری کچھ مدد کر سکوں۔ تو اس عورت نے جواب دیا کہ اے بوڑھے بابا، پہلے میں اپنا طواف مکمل کر لوں، پھر آ کر آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں۔ اس عورت نے طواف مکمل کیا اور پھر اس بوڑھے بابا کو بتانے لگی کہ اے بابا جان، آج وہ دن ہے کہ میرے گھر سے ایک ساتھ میرے 3 چھوٹے چھوٹے بچوں کا جنازہ نکلا تھا۔ میرے شوہر کی ابھی کچھ دن پہلے ہی وفات ہو چکی ہے اور اب میرے بچے بھی مجھے چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ میں کس کے سہارے زندہ رہوں گی؟ اسی لیے اب میں رو رو کر اپنے اللہ سے فریاد کر رہی ہوں، وہی میری مدد کرے گا۔ یہ سن کر اس بوڑھے بابا نے پوچھا کہ اے بیٹی، مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ آخر تمہارے ساتھ اتنا بڑا حادثہ کیسے ہو گیا؟ تو وہ عورت روتے ہوئے کہنے لگی کہ اے بابا جان، آج صبح جب میں تندور کے پاس بیٹھی روٹیاں پکا رہی تھی تو میرا دودھ پیتا بچہ میری گود میں تھا اور میرے 2 لڑکے، کہ جس میں ایک کی عمر 6 سال تھی اور دوسرے کی صرف 5 سال، وہ دونوں ساتھ ساتھ کمرے میں کھیل رہے تھے۔ تو ان دونوں لڑکوں میں سے بڑے لڑکے نے چھوٹے سے کہا کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ بقرعید والے دن ہمارے ابا نے بکرے کو کیسے ذبح کیا تھا؟ تو چھوٹے بھائی نے جواب دیا کہ مجھے تو نہیں پتا، میں تو اس دن موجود نہیں تھا۔ تو بڑے بھائی نے کہا کہ تم یہیں پر رکو، میں ابھی چھری لے کر آتا ہوں اور تمہیں بتاتا ہوں کہ آخر بکرا کیسے ذبح کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس بڑے بھائی نے چھری لا کر اپنے چھوٹے بھائی کو زمین پر لٹا دیا اور اس کی گردن پر چھری چلاتے ہوئے کہنے لگا کہ ابو نے بقرعید کے دن ایسے بکرے کو ذبح کیا تھا۔ اس بڑے بھائی کو پتا بھی نہیں تھا کہ گردن پر چھری چلانے سے انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ وہ تو بس معصومیت سے اپنے چھوٹے بھائی کو سکھا رہا تھا کہ بکرے کو کیسے ذبح کیا جاتا ہے۔ چھوٹے بھائی کی جیسے ہی گردن کٹی تو وہ زمین پر تڑپنے لگا اور اپنی زندگی کی آخری سانسیں لینے لگا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ اے بابا جان، جیسے ہی میں نے بچے کی چیخنے کی آواز سنی تو میں دوڑتے ہوئی کمرے کی طرف گئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ میرا بچہ زمین پر تڑپ رہا ہے۔ اس کی کٹی گردن سے خون فوارے کی طرح بہہ رہا ہے اور وہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ میرے تو ہوش اڑ گئے اور میں چیختی ہوئی اپنے بچے کی طرف لپکی اور جلدی سے اسے اپنی گود میں لے لیا۔ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن گردن کٹنے کی وجہ سے بول نہیں پا رہا تھا۔ آخر دیکھتے ہی دیکھتے میرے اس پیارے بچے نے میری آنکھوں کے سامنے دم توڑ دیا اور میں اندر ہی اندر آنسوؤں کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ میں اپنے بچے کو گود میں لیے زور زور سے رو رہی تھی۔ میں اس گھر میں اکیلی تھی، کوئی میری مدد کرنے والا نہیں تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے میرے شوہر کی وفات ہوئی تھی اور اب میرا بچہ بھی مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ مجھے تھوڑی دیر کے بعد خیال آیا کہ ذرا میں اپنے بڑے لڑکے کی خبر تو لوں کہ آخر اس نے ایسا کام کیوں کیا کہ چھوٹے بھائی کی گردن کاٹ دی۔ میرا بڑا لڑکا ڈر کر گھر میں کہیں چھپ گیا تھا تو میں جلدی سے اٹھی اور اسے تلاش کرنے لگی۔ اچانک میری نظر گھر کے کونے میں پڑی لکڑیوں کی طرف گئی تو میرا بڑا لڑکا ان لکڑیوں کے پیچھے چھپا ہوا بیٹھا تھا۔ میں غصے میں تیز قدموں کے ساتھ اس کی طرف بڑھی اور پیچھے سے زور سے پکڑ کر اسے گھسیٹا تو وہ منہ کے بل زمین پر گرا۔
میں نے دیکھا کہ اس کے منہ سے سفید پھینا نکل رہا ہے۔ میں جب لکڑیوں کے اندر جھانک کر دیکھا تو وہاں ایک بہت زہریلا سانپ بیٹھا پھنکار رہا تھا۔ اسی سانپ نے میرے اس بچے کو ڈس کر مار دیا۔ یہ منظر دیکھ میرا تو دل کانپ گیا۔ میں اکیلی بے بس گھر میں چیخ چلا رہی تھی۔ کوئی میری مدد کرنے والا نہیں تھا۔ اچانک مجھے آنگن کی طرف سے ایک چیخ سنائی دی تو میں دوڑتی ہوئی آنگن کی طرف گئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ میرا دودھ پیتا بچہ کہ جسے میں تندور کے پاس چھوڑ کر چلی گئی تھی، وہ زمین پر رینگتا ہوا تندور کے اندر گر گیا اور میری آنکھوں کے سامنے تندور کی بھڑکتی آگ میں جل کر اس کی بھی موت ہو گئی۔ اتنا بتا کر وہ عورت زور زور سے رونے لگی اور کہنے لگی کہ اے بابا جان، آج ایسا دن ہے کہ صبح میرے گھر میں میرے 3 بچوں کا جنازہ نکلا تو ان بوڑھے بابا نے اس بے بس عورت کو دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ اے بیٹی صبر کرو، اللہ تمہیں اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ اے بابا جان، میں صبر ہی تو کر رہی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میرا اللہ میرے بارے میں کبھی برا نہیں چاہے گا، اس نے میرے ساتھ وہی کیا جو بہتر تھا، اسی لیے میں کعبے کا طواف کرتے ہوئے اپنے اللہ سے کہے جا رہی ہوں کہ اے میرے اللہ، آج میرے گھر سے میرے 3 معصوم بچوں کا جنازہ نکلا ہے، میں ٹوٹ کر رہ گئی ہوں، لیکن اس حال میں بھی میں آپ سے راضی ہوں۔ دوستو، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمہ میں کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں کہ ان کے اوپر چاہے کتنی بھی مصیبت آ جائے وہ صبر سے کام کرتے تھے اور اللہ پر بھروسہ رکھتے۔ لیکن آج ہمارے حالات یہ ہیں کہ اگر ہم پر کوئی چھوٹی سی مصیبت آ جائے تو ہماری زبانوں پر اللہ کی ناشکری کے الفاظ جاری ہو جاتے ہیں۔ ہم اللہ سے شکایت کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ، کیا آپ کو ساری دنیا میں مصیبت دینے کے لیے ایک میں ہی ملا تھا؟ دوستو، ہم لوگ ایمان و یقین سے اتنا زیادہ دور ہیں کہ چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر بھی صبر نہیں کر سکتے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری زندگی میں کتنی زیادہ مصیبتیں آئی کہ اگر وہ کوئی عام انسان پر آتی تو وہ شاید کبھی ان کو برداشت نہ کر پاتا۔ اسی لیے دوستو، مصیبت کے وقت ہمیں صبر کا دامن اپنانا چاہیے اور ایک بات کا ضرور خیال رکھنا کہ مصیبتیں آنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ اللہ آپ سے ناراض ہے، بلکہ حدیث کے مطابق اکثر اللہ تعالیٰ مصیبتیں اپنے انہی بندوں پر بھیجتا ہے جن سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سچا پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔